عنایا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو البقايا من الغوايا جہاں تک سیٹی ڈالے وہ تک کہیے وعلى آله وأصحابه ذوي الرعايا والدرايا صلاة وسلاما لا غاية لهم ولا نهاية أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شديد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑے افسوس کی بات ہے آج کی غفلت ایسی غفلت ہے، اس غفلت کو بتانے کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، جملہ تو بہت کم ہے لیکن بہت بڑی بات ہے۔ ہائے غافل کیا جو جگہ ہے جہاں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے 5 گئے 4 چلے آئے؟ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، اعلیٰ حضرت ایک قبرستان ہے، آپ کی ایک غفلت ہے۔ اگر آپ نے ایک غفلت دکھائی 5 جائیں گے 1 کو اتار چلے آئیں گے، پھر جو تنہا ہوگا آپ کے ساتھ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف شفیع بن کر نہیں آئے، اس خیال میں رکھ رہنا کہ ہمارے نبی شفیع بن کر آئے ہیں، جہاں پر شفیع بن کر کے آئے ہیں وہیں پر نذیر بن کے آئے ہیں، وہیں پر ڈر سنانے والا بن کر کے آئے ہیں۔ اگر تم ایک پر عمل کیے تو پھر یاد رکھنا آپ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کو عمل ہر ایک پر کرنا ہے۔ جہاں اللہ رب العزت مہربان ہے وہیں پر قہار بھی ہے، وہیں پر جبار بھی ہے، وہیں پر ستار بھی ہے، وہیں پر غفور بھی ہے۔ آپ اللہ رب العزت کے ایک صفات کو مت دیکھنا، آپ اسلام کو یہ سمجھ لیے ہیں کہ گھر بیٹھ کر کے پیر صاحب کے تلوے میں ہاتھ رکھ کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اگر اتنا اسلام آسان ہوتا تو حضرت بلال حبشی کے سینے پر تو ظلم کے پہاڑ نہ توڑے جاتے۔ اگر اسلام اتنا ہی آسان ہوتا تو جو ہے علامہ فضل حق خیرآبادی کو پھانسی کے پھندے پر نہیں چڑھایا جاتا، علامہ عنایت اللہ کاکوری کو پانی کے میدان میں لا جا کر کے سزا نہیں سنائی جاتی۔ اگر اسلام اتنا ہی آسان ہوتا ہمارے بزرگوں کو تک بھٹکنا نہ پڑتا۔ اسلام اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھ لیا۔ آج یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، اگر آپ یہاں پر بریانی کا ڈیگ لا کے رکھیں ہزاروں محفلیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں جمع ہو جائیں گی، لیکن جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے مسلمانوں کو ذرہ برابر بھی شرم نہیں آ رہی ہے، غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے۔ ان کے دل پر اگر رہا جائے کہ مہر نہ پڑی ہے تو بہت بڑی کم بات ہوگی۔ ان کے دل میں ذرہ برابر رائی کے دانہ کے برابر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہے تو اس محفل میں ضرور تشریف لائیں گے۔ اگر آپ کہنے والے ہیں ہم نبی کے نام پر جان دے دیں گے، وہ ربیع الاول شریف کا مہینہ مجھے یاد ہے، بتاؤ تم کس لیے گئے تھے، تم نبی پاک کا جلوس کس لیے نکالے تھے؟ کیا یہ اپنے ناچ گانے کے لیے نکالے تھے؟ کیا
तुम्हारा निकाह भी नहीं हो सकता है। अगर जनाजा पढ़ाने वाला कोई मिलेगा तो वही मिल सकता है, जिसके पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं फिर वही पढ़ा सकता है। अगर तुम्हारा रवैया यही रहा तो चंद साल के अंदर सब कुछ आप खत्म हो जाएंगे। ये सोचो कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम होने पर हमने इस्लाम लाया है, तो इस्लाम को इस बात पर आप फख्र कर रहे होंगे कि हमने इस्लाम पर एहसान कर दिया है। नहीं, हरगिज़ नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीन है। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम, मेरा अल्लाह के नजदीक प्यारा दीन इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस्लाम को फैलाने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस्लाम को समेटने वाला है। अगर इस बात को फख्र कर रहे हैं कि इस्लाम हमला करके आसान किए गए, तो फिर वो वादी को मत बोलो, अरब की उस वादी को मत बोलो जहाँ पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूरी जमीन को उठा करके पलट दिया था। आप उस कौम को मत भूलो जिस कौम को बंदर बना दिया गया था। आप उस कौम को मत भूलो जिस कौम पर पत्थरों की बारिश डाली गई थी। आप उस कौम को मत भूलो जिस कौम के पूरे पानी को खून में बदल दिया गया था। आप उस कौम को मत भूलो जिस कौम को पूरी दरिया में गर्क कर दिया गया था। आप उस कौम को मत भूलो जिस कौम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तबाह व बर्बाद कर दिया है। अगर आप आज आपके सरों पर आपके धड़ों पर सही सलामत है, अगर आप जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहर से महफूज है, तो ये सदका मदीने वाले आका का है, मदीने के ताजदार का है। बरेली के मुजद्दिद इजाज़ फरमाते हैं कि टुकड़ों पे पले जिनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार हुई, वो इतने डरते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत से, रात को अपना मुहासबा करते थे, इस बात पे पढ़ते थे हमसे कितना गुनाह हुआ है। क्या आप अबू बकर क्या हज़रत उमर फारूक आज़म से अफजल है घरों में लेटे हुए हैं? क्या आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक से अफजल है घरों में लेटे हुए हैं? क्या आप सहाबा किराम से अफजल है घरों में लेटे हुए हैं? क्या अल्लामा फजल खैराबादी से अफजल है जो घर में लेटे हुए? उन्होंने चल करके इस्लाम को फैलाया है, इस्लाम की बातें हासिल की है, इस्लाम की बातों को जो हासिल किया है उसी को आपके सामने पेश किया है। क्या आपको वो मंजर याद नहीं जो दिल्ली से लेकर के जो 40 किलोमीटर तक 20 किलोमीटर तक उलमा की लाश को टांग दिया गया था, उन्होंने टांग दिया था? क्या आपको वो याद नहीं आलिमों ने अपनी कुर्बानी को दे दी थी, अपने बच्चों की कुर्बानी को दे दी थी? क्या आपको वो दौर भूल चुके हैं? याद रखो वो दौर फिर पलट कर आ सकता है, फिर से आप पर हमला हो सकता है। आला हज़रत फरमाते हैं शहद दिखाए, शहद पिलाए, नाज़िल जाए और कुछ उस मुर्दार पे क्या ले जाना दुनिया देखी। अगर आप ये चक्कर में हैं, मैं पीर साहब के पास जा करके अपने बेटे को सुधारने के लिए ताबीज बना सकता हूँ, बनवा सकता हूँ, मेरा बेटा सुधर जाएगा। आप यकीन माने आपका यही बेटा जिस पे नाज कर रहे हैं आपके सर पर पेशाब करेगा, आपको एक कतरा गिलास का पेशाब तक आपको नहीं देगा। जिस पीर पर आप फख्र कर रहे हैं जहन्नम के अव्वलीन दर्जे पर आप उसे लटकते हुए देखेंगे, जिस पीर की आप बात कर रहे हैं वो पीर कौन सा पीर हो सकता है जो फंसे फुट इस्लाम को पीछे डाल दे, जो औरतों से हाथ मिलाए? वो पीर कैसा पीर हो सकता है? वो पीर कैसा पीर हो सकता है जो नमाज को फंसे पुश डाल दे? वो पीर कैसा पीर हो सकता है जो रोजे को फंसे पुश डाल दे? आप उस पीर की इत्तबा कर रहे हैं, उस मौलवी की इत्तबा कर रहे हैं जिसका खुद अकीदा दुरुस्त नहीं है, जिसका ईमान खुद दुरुस्त नहीं है, जो जाकर के रसूल के दुश्मनों से मिला हुआ है, रसूल के गद्दारों से मिला हुआ है। तुम उस पीर की बात कर रहे हो, तुम उससे ताबीज बनवाने की बात कर रहे हो। आज लेटे हो तुम अपने घरों में, या आखिरी जुमला में कह रहा हो, अगर आपने इस्लाम के लिए अगर आपने नींद नहीं कुर्बानी की, इस्लाम के लिए नहीं जागे, तो अल्लाह 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 रब्बुल इज्जत हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज सकता है कि जाकर के कौमों को हिलाक कर दो, जाकर के बस्तियों को हिलाक कर दो। आप उस दौर को मत खोजो जहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की अभी तक रहीमियत को देखा है, मेहरबानियत को देखा है, अभी आपने कहरो जब्बार कहाँ देखा है? अभी तो होने वाली है। अगर आप नहीं सुधरे तो याद रखो आपके साथ क्या होगा ये अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है। सुभान अल्लाह। फातिहा करने के लिए मौलवियों को ढूंढा जाता, अगर नहीं पहुंचा गाली देने के लिए तैयार हो जाते। क्यों गाली देने के लिए तैयार हो गए? क्या तुम्हारा इल्म दीन फर्ज नहीं है? क्या तुम उलमा की सोहबत में नहीं बैठ सकते थे? क्या तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि उलमा की
کیا مسلمان کی یہی تاریخ ہے؟ کیا مسلمانوں کی یہی تاریخ ہے؟ کیا آپ صلاح الدین ایوبی کا دور بھول گئے جس وقت حضرت صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں گئے تھے؟ آج ہر مسلمانوں کا خون بھرا ہوا تھا اس بیت المقدس میں. کیا آپ اس دور کو بھول گئے؟ کیا چنگیز خان کا وہ دور بھول گئے جو مسلمانوں کی سروں کو پہاڑ بنایا ہوا تھا؟ اللہ رب العزت اپنی ظالم بادشاہ کو بھیج سکتا ہے، ظالم کی حکمرانی آپ پر کروا سکتا ہے، لیکن مہربانی مدینے والے تاجدار کی ہے کہ ابھی تک ہم محفوظ ہیں، ابھی تک ہم سلامت ہیں. اسی کا شکر ادا کرو، اسی کے صدقے میں جیو، اسی کا گن گاؤ. لیکن آپ لوگ بھول چکے ہیں اگر ڈھول تماشا ہو تو آپ حقیقت پہلا نمبر آپ ہی لوگوں کا ہوتا ہے، اس میں مسلمان ہی پہنچتے ہیں. مسلمان تو چھوڑو، اگر ہندوؤں کا کوئی پہنچ جائے تو سب سے پہلے آپ کی سب میں غفیر نظر آتی ہے. یہ کس وجہ سے ہے؟ اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، آپ نبی کو بھولنے کی وجہ سے ہے. آپ اگر آج اپنے نبی کو بھول چکے ہیں تو میدان محشر میں کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ میدان محشر میں منہ جا کر کیا دکھائیں گے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے انفسکم لفظ آیا ہے. اے مسلمانوں بچو، اس سے بچو، بچاؤ. اے مسلمانوں بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے خاندان کو بچاؤ. جب آپ بچیں گے تبھی تو خاندان بچے گا. آپ خود نہیں بچیں گے تو خاندان کہاں سے بچے گا؟ آپ جب خود نہیں محفوظ گئے تو آپ کا خاندان کیسے جہنم سے بچ سکتا ہے؟ کس سے بچا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جس کے ایندھن آدمی انسان الناس کا لفظ آیا ہے، جس کے ایندھن ناس اور پتھر ہے یعنی بت اور کافر ہے. جس کے ایندھن، میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم جو جلائی گئی ہے وہ لکڑیوں سے نہیں جلائی گئی ہے، وہ دنیا کی آگ کی طرح آگ نہیں ہے، بلکہ اس جہنم کو بھرا گیا ہے تو بتوں سے بھرا جائے تو بھرا گیا ہے، بتوں سے اسے جو ہے جلایا گیا ہے، اسے ان سے کافروں سے جلایا گیا ہے، اسے کافروں سے جلایا گیا ہے. اس کی عذاب اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے، اگر سوئی کے کروڑے نوکے کے برابر اگر کھول دیا جائے تو پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، ابھی سبزہ نہیں ہوگے گا، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. جب آپ کا جس اس میں ڈالا جائے تو آپ کا کیا حشر ہوگا؟ آپ خود اندازہ لگائیں. گھروں میں بیٹھ کر بہت مزہ آ رہا ہے نا، مزہ لے لو. یہ مزہ ایسے ہے جیسے آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہو، اے سی میں جا کر کے سفر کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو چند لمحوں کا ہوتا ہے پھر آپ کو کہاں جانا ہے کیا آپ کو معلوم ہے؟ اگر سفر کی ہو آپ رات کی مثال لے لیجیے، رات میں سوتے پتہ نہیں آنکھ لگ گئی، سو گئے، صبح ہوا، پھر آپ پر مشقتیں طاری ہو جاتی ہیں. لیکن آپ ایک رات سوئے ہو، صبح آپ کو اٹھنا ہے اور پھر آپ کو کام کرنا ہے. لیکن میدان محشر جب قائم ہوگا آپ کو صرف ایک بار نیند آئے گی، دوبارہ جب آنکھ کھلے گی تو پھر حشر کا میدان ہوگا. پھر سونے کے لیے نہیں بھیجا جائے گا، پھر نماز کے لیے نہیں بھیجا جائے گا، پھر نبی کی محفل سجانے کے لیے نہیں بھیجا جائے گا، پھر نبی کا میلاد کرنے کے لیے آپ کو نہیں بھیجا جائے گا جا کر کے محفل میلاد کر لو. پھر آپ نبی کے سامنے جب کھڑے ہو گے تو آپ کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ بتائیے. آپ جب نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کس شکل و صورت میں جائیں گے؟ آپ نبی کے سامنے کیا کہیں گے؟ ہماری شفاعت کو تو اگر حبیب پاک نے یہ کہہ دیا، اگر نبی معظم نے کہہ دیا میری محفل ہو رہی تھی، تم گھر میں سو رہا تھا، آج مجھ سے کہہ رہا ہے میری شفاعت کر دو، میری محفل منائی جا رہی تھی، بتا رہے تھے علماء آخری طرف آؤ، تو کہاں تھا؟ سند اللہ رب العزت نے قرآن مقدسہ میں اتار دی تھی، میری حبیب ہونے کی پوری قرآن مقدسہ میں سند ہے. تو اس وقت کہاں موجود تھا؟ تو اس وقت کیوں نہیں سن رہا تھا؟ تو اس وقت کیوں نہیں روٹیاں چھوا؟ ہم نے تعلیم آپ پر فرض کیا تھا، اللہ رب العزت نے آپ پر تعلیم فرض کیا تھا، تو انہیں کیوں نہیں حاصل ہوگا؟ تو بتائیے آپ کے پاس اس وقت کیا جواب ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے نبی کے سامنے؟ آپ کو لگ رہا ہوگا مذاق ہے میدان محشر. قطعاً مذاق نہیں ہے. آپ عرب میں چلے جائیے، ابھی تک وہ وادی ویسے ہی ہے. کچھ نشانات اس کے باقی ہیں جو بستیاں پلٹی گئی تھی، جن لوگوں کو بندر بنایا گیا تھا، جن کو عذاب دیا گیا تھا، جو دریا میں غرق ہوئے تھے. آپ جائیں گے تقریباً وہ دریا بھی موجود ہے. اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے چند لوگوں کو، چند قوموں کو بیان کیا ہے. کس لیے بیان کیا ہے؟ تاکہ نبی کی امت جا کر کے دیکھے اور یقین جانے کہ قیامت قائم ہوگی، میدان محشر قائم ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جزا ہوگا، سوال و جواب ہوگا. اس سے بے خبر مت رہنا، اس سے غافل مت ہونا، اس سے آپ جو ہے اس سے روشناش ہو کر کے رہنا، اس سے مت ڈرنا. جو حق آپ پر پہنچا ہے اس کو مان کر رہنا. اگر آپ نے حق سے انکار کر دیا ہے، اگر آپ نے حق سے انکار
کر دیا تو موقع ایک بار ہے، آپ کو بار بار موقع نہیں دیا جائے گا۔ میں یہی بتانے کے لیے آیا ہوں، موقع صرف ایک بار دیا جائے گا، 2 بار موقع نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے گوا دی یہ مہلت تو پھر یاد رکھنا آپ ہی اس کے حساب و کتاب آپ ہی دیں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی بار ہے کیا ہونا ہے۔ لیکن حقیقت جانو، اگر نبی کی محفل کو آپ نے سجا لیا ہے، اگر آپ کا دینہ آپ کا سینہ نبی کے عشق سے اگر موڑا ہے، اگر آپ کا سینہ پُر ہے تو فرماتے ہیں ڈر تھا عیسیٰ کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، کہ ان کی رحمت نے سزا یہ بھی نہیں ہوگی۔ آپ نے نبی کی محبت کو سینے میں جلایا، میدان محشر میں جب قائم ہوں گے تو نبی فخر کرے گی یہ ہے میری امت، یہ میری امت یہ امت قرار ہے۔ کسی کو کسی کی پیشکش کسی کی منظر کشی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ڈر تھا عیسیٰ کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت میں سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ یہاں پر سزا ہوگی نہ وہاں پر سزا ہوگی۔ نبی شفیع بنا کر گئے ہیں، لیکن آپ اگر گھروں میں رہتے رہے تو پھر یاد رکھو وہی آپ کے ساتھ حشر ہوگا، وہی آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جو پچھلے قوموں کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ اپنے اندر رویے کو بدلیے، علماء کی صحبت کو اختیار کیجیے، ایسے علماء کی بھی صحبت میں مت رہو جنہوں نے نماز کو پسے پشت چھوڑ دیا ہے، ایسے علماء کی نہیں قدامت کرو جو فلاں گاؤں کا مفتی بن گیا ہے، جو فلاں گاؤں کا قاضی بن گیا ہے۔ آپ بھی ایسے علماء کی چکر میں مت رہو جو تجدد کا لبادہ اوڑھ کر کے کہے میں مفتی بن گیا ہوں، میں مجدد بن گیا ہوں، میں تو کہاں کہاں پہنچ گیا ہوں، جو لمبی لمبی ٹوپی لگا کر کے لمبے لمبے بال لگ کر کے اور اپنے انگلیوں میں 5 انگلیاں پہن کر کے گلے میں مالا ڈال کر کے وہ کہے میں تجدد کا لبادہ اوڑھ کر کے تجدد کے چکر میں آپ سب کو لے آئے، آپ سب کو لپیٹ لے، ایسوں کے چکر میں مت رہنا۔ ہمارے یہاں اس علاقے کی بات کر رہا ہوں، علماء بہت ہیں لیکن آپ لوگ پہچان نہیں پائیں گے، آپ لوگ کسی اور چیز کو پہچاننے میں لگے ہوئے ہیں، یا تو سونا پہچان رہے ہیں یا تو ہیرے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں یا تو آپ پیسے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ علماء کو پہچاننے کی کبھی کوشش نہیں کی ہے، جو آپ کو لبادہ تجدیت کا دکھا رہا ہے اسی پہ آج جا کر کے فٹ ہو جا رہے ہیں۔ پیسے کو کچھ دن چھوڑیے، کچھ دن زیورات کو چھوڑیے، علماء صحیح علماء کو تلاش کیجیے، صحیح رہبر کو تلاش کیجیے۔ میرا رہبر کون ہے؟ میرا رہبر کہاں ہو سکتا ہے؟ میرا رہبر کون ہو سکتا ہے؟ میرا مولا کو میرا جو ہے مولانا کون ہو سکتا ہے؟ میرا مفتی کون ہو سکتا ہے؟ کیا فلاں گاؤں کا مفتی ہے یا فلاں شہر کا مفتی ہے؟ آپ اس کے چکر میں مت لگیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ لوگ دھندا بند کر دیجیے، پیسہ مت کمائیے۔ اللہ رب العزت وہاں بھی فرماتا ہے آپ اپنا بھی خرچہ اٹھائے، اپنے گھر والوں کا بھی خرچہ اٹھائے، ان کا بھی خرچہ پورا کرے، لیکن اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرے، نبی کی محبت سے اپنے سینے کو روشناس بھی کرے۔ اگر نبی کی محبت آپ کے سینے میں اجاگر نہیں، میں کیسے مان سکتا ہوں آپ کے سینے میں محبت ہے جب تک آپ یہاں آ کر کے نبی کی بات نہیں سنیں گے۔ محبوب کی یہ عادت ہوتی ہے جہاں پر اس کے محبوب کی بات ہوتی ہے محب آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، محبت کرنے والا بیٹھ جاتا ہے، میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، میرے یہ محبوب کی یاد منائی جا رہی ہے، میرے محبوب کا میلاد ہو رہا ہے، محب آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن میں کیا دیکھ رہا ہوں وہ تو خود درکنار ہوا ہے، وہ تو دوری اختیار کیے ہوئے ہے۔ آج جس علماء کی آمد ہونے والی ہے، جس علماء کی تاریخ لینے کے لیے کئی مہینوں آپ کو لائن میں لگنا پڑتا ہے، وہ علماء آج یہاں خطاب کرنے والے ہیں، اس لیے آئے ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ حقیقت بتاؤ اگر یہ کسی دکان پہ بیٹھ جائے تو اس سے زیادہ وہاں پر کما لیں گے، لیکن جو پڑھا ہے اسے بتا رہے ہیں، نبی کی باتوں کو بتا رہے ہیں، نبی کی سیرت کو سنا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنا بتا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو یاد آ جائے ہمیں کیسے سونا ہے، ہمیں کیسے اٹھنا ہے، ہمیں کیسے کیا کرنا ہے، ہمیں کیسے نماز پڑھنا ہے۔ نماز کا طریقہ آپ کو بتائیں گے، نبی کی سیرت کو بتائیں گے، لیکن آپ جب دوری اختیار کیے ہوئے تو آپ کو ہم گھر جا کر کے کنڈی بجا کر کے ایسے نہیں بتا سکتے۔ کہ بتانے کی جگہ بھی یہی ہے، سننے کی جگہ بھی یہی ہے، عمل کرنے کی بھی یہیں پر ارادہ کر کے جایا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے دنیا بھی سنبھل سکتی ہے، آخرت بھی سنبھل سکتی ہے۔ میں ان باپ اور ماؤں کو کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے بچے کو اتنا چھوٹ دیا ہوا ہے، اسلام سے دوری اختیار کر کے رکھوایا ہوا ہے، وہی تمہارے سروں پر پیشاب کریں گے، تمہیں ایک قطرہ پانی نہیں پلائیں گے بڑھاپے پر۔ اگر وہی اسلام سے روشناس ہو گئے تو وہی تمہارے لیے نجات بن جائیں گے، وہی تمہارے لیے سب کچھ کریں گے، کہیں گے میرا باپ ہے جب اسلام
لیکن اگر پتہ نہیں کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، گالی سے نوازیں گے، حسین گالی میں نوازیں گے، آپ کو اتنی گالی دیں گے کہ کبھی زندگی میں غیروں سے نہیں سنی ہوگی، وہ آپ کی اولاد آپ کو دیں گے، آپ پیسے کے چکر میں لے کے ہوئے گے، اسلام کو چھوڑ دیا ہے، سینے کو اسلام سے خالی کر دیا ہے، تو ڈبے میں 2-4 روپیہ ہوتا ہے، بجاؤ بجتا ہے، ویسے بجتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ آپ کو تو لگے گا جوانی میں میرا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے، لیکن بڑھاپے میں اصل حقیقت پہچان ہوگا اگر میں اپنے بیٹے کو اسلام سے روشناس بنانا ہوتا، اگر نبی کی محفل میں بھیجی ہوتی، نبی کی سیرت کو سنتا، حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت کو سنتا، حضرت فاروق اعظم کی جو ہے عمل کو دیکھتا، ان کے کار کو دیکھتا تو سمجھ جاتا کہ ماں کو کیسے بات کرنی، ماں سے کیسے بات کرنی ہے، باپ سے کیسے بات کرنی ہے، بھائی سے کیسے بات کرنی ہے، بہن سے کیسے بات کرنی ہے، بڑوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے، چھوٹوں پہ شفقت کیسے کی جاتی ہے، اسلام کا طریقہ کیا ہے، علماء سے کیسے گفتگو کرنا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے آپ کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں، علماء سے خطاب دے دو تو 5 منٹ بھی بات نہیں کر پائیں گے، کیوں؟ کیونکہ انہیں تہذیب و تمدن نہیں معلوم ہے، آداب گفتگو ہی نہیں پتا ہے، انہیں تو کچھ کسی چیز سے روشناس ہی نہیں ہے۔ اگر صحیح سے سلام کا طریقہ پوچھ لو تو کہتے السلام علیکم، علماء سے السلام علیکم، کہیں الف کہیں عین کہیں شین کہیں سین، الف کی جگہ عین کیوں ادا کر رہے ہیں؟ ایک اعراب لفظ کی وجہ سے زمانہ بگڑ جا رہا ہے، پتہ نہیں یار تم سلامتی دیکھ رہے ہو کہ ٹیکس مانگ رہے ہو کہ پیسہ دے دو ٹیکس مانگ رہے ہو، صحیح سے سلام کرنے کا طریقہ جس قوم کو نہ معلوم ہو بتاؤ اس قوم کا عالم کیا ہوگا۔ میں 1400 پہلے سال کی وہ آبادی دیکھ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور ہے، سب سے زیادہ امت مجھے پڑھی لکھی ہوئی وہی امت نظر آئی ہے، لیکن آج سب سے زیادہ اگر بدتر قوم نظر آ رہی ہے، اگر مجھے دکھائی جا رہا ہے جو علم سے جو اسلم سے روشناس نظر ہی نہیں آ رہی ہے، وہی قوم مجھے نظر آ رہی ہے جس کے سینے میں علم ہی نہیں ہے، جس کے سینے میں علم سے روشناس ہی نہیں ہوا ہے، مجھے یہی قوم نظر آ رہی ہے، مجھے یہی قوم دکھائی دے رہی ہے، نہ تو اپنی نبی کی سیرت معلوم ہے، نہ تو اپنے اسلام کا طریقہ معلوم ہے، نہ تو بزرگوں کے احوال معلوم ہے، نہ ان کے اعتبار معلوم ہے، نہ ان کا طور و طریقہ معلوم ہے، نہ ان کے طرز عمل معلوم ہے، ان کا کچھ معلوم ہی نہیں ہے، تو اسلام کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اسلام کیسے کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان ہو جائے گا، سبحان اللہ ماشاءاللہ، کوئی کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جائے گا، تو آپ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جائے گا تو آپ مدینہ المنورہ کی اس شخص کو دیکھیے تو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا لیکن منافق تھا، اسے منافق ہونے کا اللہ رب العزت نے قرآن مقدسہ میں فرمایا ہے، یہ منافق ہے، اس سے بات مت کرو۔ صحابہ کرام کا بھی یہ رد عمل دیکھو، ان کی حضور کے لیے محبت دیکھو، کسی کا بھائی تھا، کسی کا باپ تھا، کسی کا بیٹا تھا، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیا، یا حضور نے فرمایا یہ منافق ہے تو اس سے صحابہ کرام نے دوری اختیار کر لی، چاہے وہ اپنا ہی کیوں نہ باپ رہا ہو، اس سے دوری اختیار کر لی گئے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھو، جب آپ حضرت ابوبکر صدیق کے صحابزادے ایمان نہیں لائے گے، تلوار چل گئی تھی، ابو جہل کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے، تلوار چل رہی ہے، تلوار جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کے گردن کا حضرت ابوبکر صدیق کی پہنچ چکی تھی، جب اسلام لائے تو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے نے کہا میرے باپ میری تلوار آپ کی گردن تک پہنچ چکی تھی لیکن میں نے آپ کو باپ ہونے کی حیثیت سے چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا عشق جمال میں آیا اور کہا میرے بیٹے اگر میری تلوار میرے گردن تک پہنچ چکی ہوتی تو اپنا بیٹا سمجھ کر تجھے چھوڑ نہیں دیا ہوتا، دشمن رسول سمجھ کر کریم میں تجھے قتل کر دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سیرت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ نبی کی سیرت کو سنیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں جہنم سے جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اگر نہیں بچا پائے آپ کو بھی جانا ہے۔ حقیقتاً کہہ رہا ہوں، وہابیت کی ہوا لے جائے گی یا دیوبندیت کی ہوا لے جائے گی یا خارجیت کی ہوا لے جائے گی یا جو تجدیت کا چادر اوڑھ کر کے وہ آپ کو اڑا کر کے لے کے جائے گا،
یا لمبے لمبے بال والا آئے گا وہ اڑا کر لے کر جائے گا، یا فلاں گاؤں کا مفتی آئے گا وہ اڑا کر کے لے کر آئے؟ یہی محفل ہے، آؤ علماء کی گفتگو کو سنو، یہ تمہیں حقیقت بتائیں گے، نہ کہ وہ لمبے بال والا بتائے گا، نہ کہ وہ پیر بتائے گا جو عربوں سے ہاتھ چنوا تھا ہو، نہ وہ پیر بتائے گا جس سے کبھی علم سے پالا ہی نہ پڑا ہو، جس سے کبھی کتابوں سے پالا ہی نہ پڑا ہو، وہ پیر تمہیں حقیقت نہیں بتا سکتا ہے۔ پیر علماء سے پوچھو تو 8 سال 10 سال مدرسے میں رہ کر کے گزارے گئے، 3 بجے تک رات میں پڑھ کر کے فجر کی نماز کے لیے اٹھتے، یہ تمہیں بتائیں گے، یہ اسلام تمہیں بتائیں گے، یہ درس قرآن پڑھنے والے تمہیں بتائیں گے اسلام کیا ہے، نہ کہ وہ جا کر کے عورتوں سے ہاتھ چموانے والا تمہیں بتائے گا، نہ وہ نماز چھوڑنے والا آپ کو پیر بتائے گا، وہ تو آپ سے پیسہ لے گا، بھگے گا چلا جائے گا، آپ کے اندر کچھ نہیں رہے گا، جو رہے گا وہ بھی خالی کر کے چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کی محبت میں ہم سب کو جلائے۔ اعلیٰ حضرت ایک شعر ارشاد فرمائے، سب صبح تک سونا، دل لہو میں کھونا، شب صبح تک سونا، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق نالا کیا، شکر کرم طرز سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا انہی چند جملوں کو قبول فرمائے۔ میرے بولنے میں اگر کسی قسم کی غلطی ہوئی تو میں اعلانیہ توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ واہ 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 ماشاء اللہ۔